گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، پاکستانی ہو یا کسی اور ملک کا رہنے والا ہو، فرمایا من کانو وحی سکانو، کوئی بھی ہو کہیں بھی رہنے والا، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں اکیلا تھا اور تھک گیا تھا، تو میں نے ایک خچر والے کو کہا کہ مجھے میری منزل تک پہنچا دو۔ اس نے کہا میں اتنا کرایہ لوں گا، آپ میرے خچر پہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا، وہ مجھے راستے سے لے جاتا ایک ایسی جگہ لے کر پہنچا کہ جہاں بہت سارے انسانوں کی لاشیں، ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو میں حیران ہو گیا۔ اس وقت اس نے خنجر نکالا اور کہا کہ دیکھ تم جو ہے نا وہ جو کچھ ہے مجھے دے دو، میں ڈاکو ہوں اور میں اس طریقے سے لوگوں کو لوٹا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں مال پیسہ چاہیے تو میں دے دیتا ہوں، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا نام و نشان مٹاؤں گا، میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تو حضرت زید بن حارثہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر آپ اپنا کام کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع دے دیں۔ اس نے کہا تم سے پہلے والے بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ 2 رکعت نفل پڑھ دو، نفل پڑھے، میں نے ان کو قتل کر دیا، یہ دیکھو کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کسی کے نفل اس کے کام نہیں آئے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا خنجر سنبھالا کہ حضرت زید بن عنہ پر حملہ کرے۔ جب اس نے خنجر سنبھالا ایک زوردار آواز آئی لا تقتلہ، اس کو قتل مت کرو۔ وہ سہم گیا، گھبرا گیا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ تھوڑی دیر بعد سنبھلا اور پھر اس نے خنجر مارنے کی نیت کی تو آواز اس سے زیادہ زوردار آئی لا تقتلہ۔ وہ اور سہم گیا، گھبرا گیا۔ جب وہ تھوڑا سنبھلنے کی کوشش کر کے تیسری مرتبہ خنجر چلانے لگا، ایک سوار نمودار ہوا، اس نے ایسا نیزہ مارا کہ یہ بندہ مر گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ محفوظ ہو گئے۔ انہوں نے سوار سے پوچھا تو کون ہے؟ اس سوار نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور جو بندہ یا ارحم الراحمین کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے اللہ مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا مانگی یا ارحم الراحمین، میں اس وقت آسمانوں پر تھا، مجھے حکم ہوا جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو۔ جب دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا میں آسمان دنیا تک پہنچ گیا تھا، اس لیے زیادہ زور کے ساتھ اس کو آواز آئی۔ اور جب آپ نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا تو میں یہاں پہنچ گیا اور میں نے اس دشمن کو قتل کر کے تمہاری حفاظت کر دی۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، پاکستانی ہو یا کسی اور ملک کا رہنے والا ہو، فرمایا من کانو وحی سکانو، کوئی بھی ہو کہیں بھی رہنے والا ہو جو تقوی کو اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن میرا مقرب بندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں نبی علیہ السلام کا قرب خاص عطا فرمائے۔ پھر متقی بندے پر اللہ برکتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور متقی بندے کو اتنی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقوی بندے کو ملتا کیسے ہے؟ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ 3 اسباب ہیں برکت حاصل ہونے کے۔ پہلی بات کہ انسان روزے رکھتا ہے تو اس کو تقوی ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو جو بندہ روزے رکھتا ہے اور روزے کی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جو سچے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اللہ اس کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت میں رہو، یہ سچوں کی صحبت تمہیں متقی بنا دے گی۔
نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء معدن، ہر چیز کا ایک کان ہوتی ہے، ومعدن تقوی قلوب العارفین، اور تقوی کی کان عارفین کے دل ہوتے ہیں، ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جو بندہ ان کی صحبت میں رہتا ہے اس کو بھی وہ تقوی کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا سبب ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور تقوی مانگے۔ نبی اسلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ چنانچہ متقی بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ کے کرم کا کیا کہنا، آپ اندازہ لگائیے، فرعون بیعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا۔ ایسا قاتل اور ظالم بادشاہ ایک مرتبہ پھنس گیا، قحط آ گیا، دریا نیل کا پانی خشک ہو گیا اور اب کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ چنانچہ لوگوں کے نمائندے بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگے جی آپ تو خدائی کے دعوے کرتے ہیں اور ہم پانی کو ترس رہے ہیں اور پانی نہیں ہے، آپ کوئی انتظام کریں کہ ہمیں پانی مل جائے۔ فرعون نے ان سے وعدہ کر لیا کہ 1 ہفتے بعد پانی آ جائے گا اور یہ قحط ختم ہو جائے گا۔ اب دن گزرتے گئے، کہتے ہیں کہ جب 2 دن باقی رہ گئے تو فرعون کو فکر ہوئی کہ پانی نہ آیا تو میری تو خدائی کا جھوٹا دعویٰ اس کی کلی کھل جائے گی اور میں لوگوں کے سامنے جھوٹا پڑ جاؤں گا، اب کروں تو کیا کروں۔ فرعون اپنے گھر سے نکلا، سر پہ تاج نہیں تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اسی طرح اکیلا رات کی تاریکی میں دریا نیل کے پاس آ گیا، کیونکہ گھر قریب تھا۔ دریا نیل کے اندر کھڑے ہو کے، وہ خشک تھا، پانی نہیں تھا، اس نے دعا مانگی، اے اللہ میں لوگوں کے سامنے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں مگر دل میں جانتا ہوں کہ خدا تو اصل تو ہے، تو کائنات کو بنانے والا اور کائنات کو چلانے والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میری عزت رکھ لے اور ہمارے اس قحط کو دور فرما لے۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب اللہ سے یہ دعا مانگی تو شور ہوا، اس نے جو ہے نا بھاگ کے جان بچائی، کیونکہ دریا نیل میں پانی کا سیلاب آ چکا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ فرعون جیسے ظالم کی دعا اللہ اگر قبول فرما لیتے ہیں، شیطان جو اللہ کا دشمن ہے اس نے اللہ سے دعا مانگی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ جو پروردگار عالم شیطان جیسے دشمن کو مہلت دے دیتا ہے، فرعون جیسے دشمن کو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، ہم جیسے اگر کلمہ پڑھنے والے اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ اس لیے فارسی کا شعر ہے، دوستارا کجا کنی محروم، دوستوں کو آپ اللہ کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ تو کے بعد دشمنان نظر داری، اے اللہ تو دشمنوں پر بھی نظر ڈال دیتا ہے، جب تو دشمنوں پر ایسی نظر ڈالتا ہے تو اتنا رحیم و کریم ہے۔ اے اللہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے آپ کے دوست ہیں، تو ہمیں کیسے محروم کر سکتا ہے؟ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میں ہم پر خاص رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے